آج کل ہر کوئی کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ہے۔ زندگی میں پریشانیاں ہیں کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ کسی کو اولاد کی پریشانی ہے، کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی بیماری کی وجہ سے پریشان ہے، ہوتا ہے کہ یہاں تک کہ کوئی اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے۔ اس لیے میں آج آپ کے ساتھ ایسا ایک وظیفہ شیئر کروں گی جس کی بدولت سے، جس کی برکت سے آپ اپنی پریشانیوں میں سے نکل سکیں گے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ مائی یوٹیوب فیملی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں آپ کی دعاؤں کے ساتھ۔ ہاں جی، بات کر رہے تھے پریشانیوں کی۔ آج کا انسان کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ کوئی بچوں کی وجہ سے پریشان ہے اور کوئی رزق کی تنگی کی وجہ سے۔ آج جس ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے استغفار۔ استغفار ایک ایسا وظیفہ ہے جس کو آپ کرنے سے ہر مشکل سے، ہر پریشانی میں سے نکل سکتے ہیں۔ چاہے آپ اس کو کھلا پڑھیں یا اس کی مخصوص تعداد میں اس کو پڑھیں، لیکن یہ ہے کہ آپ نے اس کو جتنا آپ زیادہ اس کو کھلا پڑھیں گے اس کے اتنے ہی فائدے آپ کو نظر آئیں گے۔ استغفار مختلف طرح کے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے بالکل آپ نے چھوٹا سا پڑھنا ہے تو استغفر اللہ۔ استغفر اللہ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، وضو بے وضو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ حتیٰ تک کہ جو ہاؤس وائف ہیں، جو گھریلو خواتین ہیں، جو گھر میں کام کر رہی ہیں، کچن میں کام کر رہی ہیں، کپڑے دھو رہی ہیں، کوئی بھی کام کر رہی ہیں، یہ لفظ آپ کی زبان پہ اتنا ہلکا نہ کہ آپ 1 منٹ میں کتنی تعداد میں پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ ایک سب سے چھوٹا ورڈ ہے جس کو آپ چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں اور یہ آپ کے کسی بھی کام میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ اس طرح استغفر اللہ پڑھنے سے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ہمارے درجات کو بلند فرماتا ہے اور ہمارے رزق کی تنگی کو بھی دور کرتا ہے۔ کوئی انسان کسی بھی طرح کی مشکلات میں، پریشانیوں میں مبتلا ہو، استغفار کا یہ ورد آپ کو ہر مشکل سے، ہر پریشانی میں سے نکال دے گا۔ دوسری آتی ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ یہ بھی بہت آسان ورد ہے، اس کو بھی آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بھی بے پناہ فائدے ہیں۔ استغفار آپ کوئی بھی لے لیں، چاہے آپ چھوٹا پڑھیں، بڑا پڑھیں، جس طرح مرضی، لیکن بات ایک ہی ہے کہ اس کو آپ کو بے پناہ آپ کو اس کے فائدے ملیں گے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو اس کا کوئی نقصان ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا ناراضگی آپ ختم کرتے ہیں۔ جانے انجانے میں انسانوں سے کتنے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ بعض دفعہ ہم جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، کوئی غلط بات بول دیتے ہیں، کسی پہ بہتان لگا دیتے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی، ہم بے وجہ ہی کوئی بات ایسی کر دیتے ہیں جو ہمیں تو نہیں پتہ چلتا لیکن اللہ تعالیٰ کی ہم وہ ناراضگی کا باعث ہوتی ہے۔ تو یہ استغفار ایک ایسا ورد ہے جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے ہر وقت معافی مانگتے کہ یا اللہ ہم سے جانے انجانے میں جتنے بھی گناہ ہوئے، جتنے بھی خطائیں سرزد ہوئیں، یا اللہ ہمیں تو معاف کر دے۔ بے شک ہمارا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور استغفار ہے وہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ بھی ایک استغفار ہے، اس کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ میرا تو کرنا یہ ہے کہ میں یہ ہر نماز کے بعد 10 بار پڑھ لیتی ہوں۔ اس طرح یہ کہ آپ 5 نمازوں کے بعد تقریباً 50 بار ہو جاتا ہے، اور اس کے بھی بے انتہا فائدے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کا نام یا حیو یا قیوم آتا ہے، اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے اس کے تو بے پناہ ہی فائدے ہیں۔ یہ تسبیح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو استغفر اللہ نا اس میں تو بہت زیادہ استانی استغفر اللہ، کیونکہ بعض لوگ استغفار پڑھتے ہیں، یہ بھی ہمارا طریقہ غلط ہے۔ استغفار نہیں ہوتا، استغفر اللہ ہوتا ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ میری ایک بہن تھی، انہوں نے مجھے اپنی سٹوری سنائی تھی کہ وہ بہت زیادہ پریشان رہتی تھی سسرال والوں کی وجہ سے، ان پہ جادو بھی ہو گیا اور ان کی پریشانیاں کے ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ ان کے شوہر بھی بیمار ہو گئے، وہ بستر کے ساتھ بستر ہو گئے۔ پھر میری اس بہن کو کسی نے بتایا کہ آپ استغفر اللہ کا ورد کریں۔ اس بہن نے 1.25 دفعہ استغفر اللہ کا ورد کرنا شروع کیا۔ وہ دن رات اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے استغفر اللہ کا ورد کرتی رہیں، کوئی بھی کام کر رہی ہیں وہ استغفر اللہ کا ورد کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا نوازا، اس طرح ان کے حالات بدلے کہ ان کو خود نہیں سمجھ آئی کہ اللہ ان پہ کس طرح مہربان ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے شوہر کو بھی صحت تندرستی دے دی۔ ان کو سسرال والوں میں سے جو ظالم تھے، سخت تھے، پریشان کرتے تھے، بچوں کو پریشان کرتے تھے، ان کو بھی اس گھر میں سے وہ نکل گئے، اور اللہ نے ان کو اپنا ذاتی گھر عطا کر دیا۔ ذاتی عطا گھر کر دیا، اس کے بعد بھی جو انہوں نے جلد بازی میں گھر لیا اس میں کچھ مسئلے مسائل تھے، لیکن کیا تھا کہ وہ استغفار پڑھ رہی تھی، اللہ کے سپرد انہوں نے تمام معاملات اپنے کیے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اتنی آسانی کی کہ جو ان کے گھر میں معاملات تھے وہ ظاہر ہو گئے،
اور انہوں نے ان کو ریپیئر کروایا، گھر کے معاملات کو صحیح کیا۔ کہ استغفار کی آپ جتنی کریں نا، کہیں فضیلت بیان کریں کم ہے۔ استغفر اللہ ہماری زندگیوں میں بہت بہت اس کے فضائل ہیں، بہت ان کی برکتیں ہیں۔ انسان کی زندگی میں کوئی بھی مصیبت ہو، پریشانی ہو، ظاہری ہو، باطنی ہو، اللہ تعالیٰ ایسے اس کو حل کرتا ہے نا کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہمارے معاملات کیسے حل ہو گئے۔ بس اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کرنا سیکھیں۔ جب ہم اپنا ہر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ اللہ تو بہتر جانتا ہے ہمارے معاملات کو، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں کامیابی آپ کو ضرور ملے گی۔ استغفار جتنا آپ پڑھی جائیں گے نا اتنا بہتر ہے۔ اس طرح ایک اور بہن تھی، ان کو بھی کسی مرض میں مبتلا ہو گئی، ان کا مرض پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ کسی نے کہا جادو کیا ہوا ہے، کسی نے کہا کوئی تعویذ وغیرہ پلا دیے ہوئے ہیں۔ اس بہن نے بھی استغفار کا ورد کیا۔ انہوں نے تقریباً ہر روز 5000 بار ایک مخصوص ٹائم پہ بیٹھ کے استغفار کرنا شروع کر دی، اور اس استغفار کی برکت سے ان کے سارے مسئلے حل ہو گئے۔ ان کا جو ظاہر تھا، ان کو کوئی ایسا مل گیا جس نے اس کے معاملات سارے حل کر دیے۔ اس لیے جب ہم استغفار پڑھتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور بنا دیتا ہے۔ اللہ ایسے ہماری غیبی مدد کرتا ہے کہ ہمیں خود نہیں سمجھ آتی کہ ہمارا کس طرح یہ کام آسان ہو گیا۔ اس لیے پیارے بہن بھائیوں، جب بھی آپ کو ٹائم ملے، کچن میں کام کریں یا بھائی میرے کاروبار پہ ہیں، کہیں بھی ہیں کوئی بھی، تو استغفار کا ورد لازمی رکھیں۔ یہ سب سے چھوٹی پر بہت ہی خاص عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، جو بھی ہم سے جانے انجانے میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتا ہے، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ استغفار ہماری زندگیوں میں بہت خاص عمل ہے۔ جیسے جیسے اس کو ہم کرتے جائیں گے، بڑھاتے جائیں گے، اسی طرح ہماری زندگی میں آسانی ہوتی جائے گی۔ اگر آپ اس کو ایک مخصوص وقت بھی بنا لیں، جیسے عشاء کے ٹائم آپ فارغ ہوتے ہیں یا سوتے ہوئے آپ ایک ٹائم بنا لیں، اس میں آپ 500، 5000، 10,000 جتنا آپ آرام سے پڑھ سکیں، یا کھلا، کوئی اس کی بندش نہیں ہے کہ آپ نے اس کو اتنا ہی مقدار میں پڑھنا۔ ہم اپنے پر لازم کر لیں کہ نہیں بھائی ہم نے اس کو 10,000 بار ہی پڑھنا ہے، ہم ایک دن بنائیں گے، 2 دن بنائیں گے، انسان ہے، کچھ معاملات آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، نہیں ٹائم ملتا۔ تو اگر آپ اس کو کھلا پڑھیں گے نا تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ اور اگر آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ اپنا ٹائم مینیج کر سکتی ہیں، اور آپ اس کو اگر پڑھنا شروع کر دیں، عشاء کی نماز کے بعد فارغ ہو گئے، 5 تسبیحاں پڑھ لیں، 10 تسبیحاں پڑھ لیں، وہ آپ پہ ہے، تو اس سے بھی آپ کو بہت فائدے حاصل ہوں گے۔ جب ہم کسی بھی وظیفے کو کرتے نا، چاہے وہ کوئی بھی وظیفہ ہے، تو جب تک ہم اس کو لگاتار نہیں کریں گے نا، ہمیں اس کا فائدہ نہیں حاصل ہوگا۔ اس لیے نا کوئی بھی وظیفہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو طریقے کے ساتھ لگاتار کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک وظیفہ پکڑا، اس کو پھر دوسرا دیکھا، اس کو شروع کر دیا، تیسرا دیکھا، اس کو شروع کر دیا۔ نہیں، جب آپ ایک وظیفہ کرنا شروع کرتی ہیں نا، یا استغفار پڑھنا شروع، پھر اس کو لگاتار پڑھیں۔ کم سے کم آپ اس کو 1 مہینہ لگاتار پڑھیں، اور پھر دیکھیں کہ وہ آپ کی زندگی میں کس طرح اثر انداز ہوتا ہے، اس سے آپ کو کیا کیا فائدے حاصل ہو رہے ہیں۔ میری پیاری بہنوں، استغفار ایسا ورد ہے جو آپ کسی بھی حال میں پڑھیں، وہ آپ کے لیے آسانیاں ہی کرے گا، کیونکہ یہ انسان اور بندے کا معاملہ ہے۔ جب انسان اللہ سے معافی مانگتا نا، تو اللہ تعالیٰ انسان کے کتنے گناہ معاف کر کے اس کے کئی درجات بلند فرما دیتا ہے۔ اس لیے امید کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اس استغفار کو پابندی سے پڑھیں گے، اور اپنی زندگی میں اس کو آبزرو کریں کہ آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے یا نہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں، تاکہ آپ کو ایسی اچھی ویڈیو ملتی رہیں۔ ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔